عبد وهو الله الرؤوف الرحيم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقال تعالى في مقام آخر إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ما إن مدحت محمدا بمقالته بل إن مدحت مقالتي بمحمد. عزیزان محترم، اللہ نے کائنات کو بنا کر کائنات کو چلانے کے لیے انبیاء کا انتخاب فرمایا اور اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا میں نے کائنات کو کسی مقصد کے لیے پیدا کیا. اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دھرتی پر بھیجا، پہلے جنت میں، پھر جنت سے زمین پر بھیجا، یہ اپنے ایک ذریعہ وسیلہ بنا. تو یہاں کر حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی طرف رخ کیا. لا الہ الا اللہ آدم سکی. اور اللہ کی طرف بلانے کا مقصد یہ تھا کہ لوگ بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر ایک رب تعالیٰ کی بندگی پر لے آنا. قرآن مقدس قرآن مجید فرقان حمید میں ان اکثر واقعات کا تذکرہ کہ اللہ نے کائنات کو بنا کر کائنات بنانے کا مقصد بتایا. اس آیت میں ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، کہ اللہ نے اپنے حبیب کے ذریعے سے اس قرآن مقدس میں فرمایا کہ میں نے اپنے حبیب کو جب بھیجا ہے تمام انبیاء کے آخر میں اس کو بھیجنے کا مقصد کیا؟ یتلو علیہم آیاتی، قرآن پاک کی آیات پڑھ کر اپنی امت کو سنائے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرے، ان کو پاک کرے، ان کو گناہوں کی زندگی سے نکال کر اعمال کی زندگی پہ لے آئے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور کتاب سے مراد قرآن پاک کی ہے. قرآن پاک کے ذریعے لوگوں کی اصلاح کی، والحکمہ، اور سنت مبارکہ سے. آج کے بیان میں ایک عام موضوع یہ بھی ہے کہ اللہ کے حبیب کی جو سنت مبارکہ ہے، آپ کی حدیث مبارکہ جو بیان ہوئی ہے، وہ ہمارے لیے عمل کرنے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے کتنا اہم اور ضروری ہے، اس کی اہمیت پر بھی بات ہوگی.
قرآن مقدس میں جہاں بھی آیا ہے یعلمہم الکتاب والحکمہ، اس کے کتاب سے مراد قرآن مقدس اور حکمت سے مراد سنت مبارکہ احادیث پاک، کہ آپ علیہ السلام کو جو حکم دیا گیا نماز کا، زکوٰۃ کا، حج کا، ماں باپ کی خدمت، قرآن پاک کی تلاوت، جتنا کچھ بتایا گیا، اگر ہم سنت کو چھوڑ دیں گے، حکمت کو چھوڑ دیں گے تو پھر کتاب پر بھی عمل نہیں ہو سکتا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر سنت کو چھوڑ دیا تو قرآن پر بھی عمل نہیں ہو سکے گا۔ کیسے؟ کہ آپ کو فرمایا گیا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ یہ قرآن مقدس میں اللہ کے نبی کے بعد کسی امت کو خطاب ہے، سب کو خطاب ہوا۔ اگر ہم نے نماز پڑھنی ہے کس طریقے سے پڑھیں، کب پڑھیں، کس وقت پڑھیں، فرض کیا ہے، واجبات کیا ہے، سنت کیا ہے، مستحب کیا ہے، نفل کیا ہے، کون سی نماز کس وقت پڑھنی ہے، کون سی نماز میں کتنی رکعتیں ہیں، نماز کے اول میں کیا پڑھنا ہے، پہلی رکعت میں کیا، دوسری رکعت میں کیا، کھڑے ہو کر کیا پڑھنا ہے، رکوع میں کیا پڑھنا ہے، سجدے میں کیا پڑھنا ہے، یہ ساری باتیں حکمت سنت میں بیان ہے۔ کہ قرآن پر عمل کرنے کے لیے حدیث کا عمل کرنا، اس کو ضروری سمجھنا ضروری ہے۔ یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ قرآن مقدس میں ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اللہ پاک فرمائے اپنے حبیب کو، میرے حبیب ہم نے آپ کے لیے آپ کے دین کو مکمل کر دیا، واتممت علیکم تمام کر دیا، مکمل کر دیا، اکملت لکم کامل کر دیا، کامل اور مکمل کر دیا۔ مطلب انہوں نے اس کا مطلب یہ نکالا کہ قرآن مقدس جب مکمل کتاب، مکمل تعلیمات، مکمل اصول بیان ہوئے قرآن مقدس میں، تو ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں، حدیث پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں، اس کو ماننے کی ضرورت نہیں، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی ضرورت نہیں۔ اگر قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن پر عمل کرنا ہے تو سنت پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اس طرح نماز کی بات ہوئی کہ نماز کب پڑھنی ہے، کس وقت پڑھنی ہے، کیا کب پڑھنی ہے، فرض واجبات سنت مستحبات، اور نمازوں میں کیا پڑھنا ہے، کھڑے ہو کر کیا پڑھنا ہے، ہاتھ باندھ کے کیا، رکوع میں کیا پڑھنا ہے، یہ ساری باتیں سنت مبارکہ میں بیان ہوئی۔ قرآن پر سنت کے بغیر عمل کسی صورت نہیں ہو سکتا۔ جس طرح یہ ہمارے یہاں دینی مدارس ہے، سکول، کالج، یونیورسٹی ہے کہ اتنے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں طلباء اسٹوڈنٹس جاتے ہیں پڑھنے کے لیے، اگر کتاب ہی استاد ہوتی تو پھر استاد کی کیا ضرورت ہوتی؟ اگر مثال کے طور پر مجھے اردو پڑھنا آتا ہے، میں اردو کتاب خود پڑھوں، مجھے استاد کے پاس پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ذہن میں یہی بات آتی ہے کہ پڑھنا جب آتا ہے تو پھر استاد سے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ استاد سے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن مقدس اگر کسی کو دیکھ کے پڑھنا آ جائے نا، تو اس نے اگر یاد کرنا ہے تو اس کو استاد کے پاس، قاری عالم مفتی کے پاس جانا پڑے گا، قرآن پڑھنا پڑے گا، اس کو سمجھنا پڑے گا، اس کو یاد کرنا پڑے گا، وقت دینا پڑے گا، تبھی یاد ہو۔ اسی طرح سنت مبارکہ آپ علیہ السلام پر اترنے والی کتاب قرآن مقدس، قرآن مجید، اس پر عمل کرنے کے لیے سنت پر عمل کرنا ضروری ہے ہر حال میں۔ دوسری جس طرح زکوٰۃ آ گئی، یہ نماز کے بعد زکوٰۃ، کہ زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، تمام مومنین مسلمین کو حکم۔ زکوٰۃ کب ادا کرنی ہے، کس پر واجب ہے، کس پر فرض ہے، کس کو دینی ہے، کس کیفیت میں دینی ہے، کتنا مال و زکوٰۃ ہوگی اور کب ہوگی؟ مہینے بعد ہوگی، 6 مہینے بعد ہوگی، 3 مہینے بعد ہوگی، سال بعد ہوگی، 5 سال بعد ہوگی، یہ کب ہوگی؟ یہ ساری باتیں سنت کے مطابق عمل کریں گے تب پتہ چلے گا کہ قرآن پر کیسے عمل کریں۔
ماں باپ کی خدمت. قرآن پاک کیا فرمایا؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. کہ اللہ کی عبادت کے بعد کیا فرمایا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ والدین کے ساتھ احسان حسن سلوک کرو. کس طرح حسن سلوک کرنا ہے؟ آپ علیہ السلام نے اپنے عمل کے ذریعے بتایا تھا. ایک صحابی رسول آئے اور کہنے لگے اے اللہ کے حبیب میرا باپ کافر ہے، اس نے کلمہ نہیں پڑھا، وہ کافروں کے ساتھ ہے، وہ آپ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، نازیبا باتیں کرتا ہے، برے جملے کہتا ہے، آپ مجھے حکم دے میں اپنے باپ کو قتل کر دوں. اپنے باپ کہ وہ آپ کو باتیں کرتا ہے، آپ کی توہین کرتا ہے، آپ نے منع کر دیا. آپ کو پتہ بھی تھا وہ کہ صرف زبان سے نہیں کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک صرف زبان سے نہیں بلکہ عمل سے بتایا. اور آپ علیہ السلام کی تربیت کا اثر کہ یہ بات پہلے بتائی دیجیے. حضرت امام حسن و حسین رضوان اللہ علیہ مجمعین ایک مرتبہ ابھی چھوٹی عمر ہے، 6-7 سال عمر ہے اتنی، تو ایک بندے کو دیکھا وہ وضو کر رہا تھا، نیا کلمہ پڑھا، نیا مسلمان ہوا، اسلام کے احکامات پوری طرح نہیں پتا، اس کو وضو کرنے کا صحیح طریقہ نہیں آ رہا تھا. وہ اس کے پاس آئے، دونوں بھائی رضوان اللہ علیہ مجمعین آئے اور کہا کہ چچا جان ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کر وضو کرتے ہیں، ہمارے وضو میں جو غلطی ہوں آپ ہمیں بتا دیں، ہم غلطی درست کر لیں گے. تو دونوں نے وضو کیا، دونوں حضرات نے. تو وہ بندہ کہنے لگا کہ بھتیجو شہزادو آپ کا وضو ٹھیک ہے، میرا وضو ٹھیک ہے. کہ زبان سے یہ اس لیے نہیں بتایا کہ یہ نہ ہو کہ وہ سمجھے کہ مجھے چھوٹے بچے سکھا رہے ہیں، عمل سے بتایا کہ وضو کا طریقہ یہ ہے. تو یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ سنت مبارکہ پر عمل کرنا قرآن مقدس پر عمل کرنا ہی ہے. قرآن مقدس میں فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ جس نے میری اطاعت کرنی ہے، میری غلامی کرنی ہے، وہ میرے حبیب کی اطاعت اور غلامی کر لے. کیوں؟ کیونکہ قرآن مقدس میں اللہ نے فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ میرے حبیب ہمیشہ وہی بات کرتے ہیں، میرے حبیب جو میں کہتا ہوں، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، جو وحی کی جاتی ہے ان پر صرف وہ وہی بولتے ہیں. آپ علیہ السلام نے زندگی میں ہر کام اپنے عمل سے سکھایا اور بتایا. ایک صحابی رسول نیا مسلمان ہوئے، آپ کی مجلس میں آئے اور پہلے کچھ سائڈ پر کھڑے کر نماز پڑھی، آپ کی مجلس میں آپ کے پاس آ کر بیٹھنے لگے. اللہ کے نبی نے فرمایا ارجع فصلی بعدک قم فصلی فإنک لم تصلی، کہ اے دوست، اے میرے بھائی، جا نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی. وہ دوبارہ گئے، نماز پڑھ کے پھر واپس آئے. آپ نے پھر یہ جملہ ارشاد فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو، تو نے نماز نہیں پڑھی. انہوں نے تیسری بار نماز پڑھی، پھر واپس آئے. آپ نے تیسری دفعہ نماز پڑھنے کے بعد بھی یہی فرمایا. پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی مجھے ابھی نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ نہیں آتا، آپ مجھے بتا دیں میری نماز میں کیا غلطی ہے. تو آپ علیہ السلام نے ان کو نماز سکھائی. سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی. ہمارے یہاں اس کو شرم محسوس کیا جاتا ہے، سیکھنے والا بھی شرم محسوس کرتا ہے. اگر کسی کے سامنے سیکھیں، بڑی عمر میں کوئی بات کو مسئلہ سیکھیں تو وہ مذاق اڑاتا ہے، اتنی عمر ہو گئی، سفید داڑھی ہو گئی، تجھے ابھی تک نہیں پتا. اور یہ بھی یاد رکھیں کئی چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہنے والے کو بھی نہیں پتا ہوتا. تو بات ہو رہی تھی شروع میں کہ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی،
کہ اللہ نے اپنے حبیب کو مبعوث فرمانے کا مقصد بتایا، اور مقصد میں کیا فرمائی؟ یتلو علیہم آیاتی، قرآن پاک کی آیات کی تلاوت، وَيُزَكِّيهِمْ، تزکیہ کرنا، پاک کرنا، ان کو گناہوں کی زندگی سے نکالنا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، قرآن اور سنت کی تعلیم دینا یہ نبوت کا مقصد تھا۔ اور اللہ کے نبی نے جب خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ کرام کو فرمایا تھا کیا میں نے تم تک دین پہنچا دیا، سب صحابہ نے یہی فرمایا، یہی عرض کیا، اے اللہ کے نبی صرف پہنچایا نہیں، پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ اور آپ نے فرمایا اب یہ غائبین تک پہنچانا تمہاری ذمہ داری۔ غائبین سے کیا مراد؟ غائبین سے مراد قیامت تک آنے والے لوگ ہیں، ہم بھی اسی میں شامل ہیں۔ اور کتنے کامیاب ہو گئے اللہ کے نبی کہ آپ علیہ السلام نے جتنا ہو سکا، جب تک ہو سکا، جتنی مشقت سے ہو سکا، کہ آپ علیہ السلام نے اللہ کا بھیجا ہوا دین اپنی امت تک پہنچانے کا حق ادا کیا۔ صحابہ ایک صحابی روایت کرتے ہیں اللہ کے نبی سخت آندھی ہے، طوفان ہے، بارش آ رہی ہے، آندھی طوفان ہے، بارش آ رہی ہے، آپ علیہ السلام اپنے حجرہ مبارک سے نکلے اور ابو جہل کے دروازے پر گئے۔ تو کہتے ہیں کہ ابو جہل نے کہا کہ میں یہ سوچ کر باہر نکلا کہ اس پریشانی میں، اس تکلیف میں، اس ایسے موسم میں جو بندہ میرے دروازے پر آئے گا میں اس کی حاجت اور ضرورت کو ضرور پوری کروں گا۔ دروازہ کھولا، اللہ کے نبی سامنے تشریف فرمائے، آپ نے فرمایا آپ کو پوچھا کیسے آنا ہو، فرمایا کہ کلمے پڑھانے کے لیے آیا ہوں، پڑھ لے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ اس نے کلمہ تو پھر بھی نہیں پڑھا، کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ اور ایک اور بات کہ قرآن مقدس میں یہ فرمایا گیا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ میرے حبیب کی اطاعت، اللہ فرما رہے ہیں کہ میرے حبیب کی اطاعت میری اطاعت ہی ہے۔ کیوں؟ اس کا مفہوم دوسری آیت میں بیان ہو گیا کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ اللہ کے نبی کوئی بات کرتے ہیں، کوئی جملہ ارشاد فرماتے ہیں جو اللہ پاک وحی کرتے ہیں، وحی نہ۔ تو وحی کا مقصد، وحی بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ یہی بات مقصد تھی جو اس آیت مبارکہ میں بیان ہو گئی۔ قرآن پاک کی آیت کی تلاوت، تزکیہ اور قرآن و سنت کی تعلیم یہ ہمارے لیے ضروری، ہر حال میں، ہر وقت، ہر جگہ، ہر کیفیت میں ضروری۔ ایک بزرگ فرمانے لگے کہ جس طرح ہمارے یہاں عرف عام میں ہم گھر میں اگر کوئی مانگنے والا آ جائے نا، کہ دروازے پر سائل آ جائے، سوالی آ جائے، تو اسے بچا ہوا کھانا دیتے ہیں نا، بچا ہوا کھانا، پرانے کپڑے، یہی دیتے ہیں نا، بچا ہوا کھانا یا پرانے کپڑے سے کوئی مانگنے والا آ جائے۔ ہمارا یہ بات دین کے معاملے میں کئی حضرات میں ایسی ہے کہ ٹائم بچ گیا تو نماز پڑھتے نہیں تو نہیں پڑھتے، ٹائم نہیں لگا دے، مصروفیت ہے، کام دے ہے، کام کتنا ضروری ہے۔ اگر ایک بندہ 10 گھنٹے ڈیوٹی کے پیسے لیتا ہے 50,000 روپے، اگر وہ اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کرے گا تو خیانت ہوگی، لیکن اگر اسی ڈیوٹی کے درمیان میں نماز کا وقت آ گیا، پڑھنے آ گیا، پھر خیانت نہیں ہوگی۔ کیونکہ جس رب نے رزق دینا ہے، جس نے بھیجا ہے، جس نے واپس بلانا ہے، اسی کی عبادت کرنا خیانت میں نہیں ہے۔ لیکن ہم نے اپنے کام کو ضروری سمجھا، اللہ کے نبی کے کام کو ضروری نہیں سمجھا۔ تو اس بات جمعہ میں، اس بیان میں 2 باتیں ہوئی، ایک کہ قرآن پر عمل کرنا ایسے ہی ہے، سنت پر عمل کرنا ایک جیسا ہے، جس طرح قرآن
مقدس پر عمل کرنا اور اس کو ماننا، صحیح ماننا دل کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے، سنت پر عمل کرنا اور دل سے ماننا۔ جس طرح پہلے بات ہوئی تھی کہ اقرار کا مقصد، اقرار کا مطلب 3 باتیں ہیں۔ اقرار باللسان، کہ زبان سے اقرار کرنا، عمل بالارکان، کہ اپنے عمل سے بھی اس پر عمل کر کے اس سے اقرار کرنا، تصدیق بالقلب، اور دل سے تصدیق کرنا۔ یہ 3 باتیں اقرار میں آتی ہیں کہ میں نے کلمہ پڑھا ہے، زبان سے بھی پڑھا، دل سے بھی اس کو مانا اور عمل سے بھی بتایا کہ میں مسلمان ہوں۔ اگر یہاں ہمارے یہاں کافروں کا جائزہ لیا جائے، جیسے سکھ ہے، ہندو ہے، وہ اپنی مذہبی روایات کو کسی صورت نہیں چھوڑتے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ یہ جو سکھ برادری کے لوگ ہیں اپنی مذہبی روایات کو کبھی کسی صورت کسی جگہ نہیں چھوڑتے۔ دیکھا ہے نا، میں نے بھی کئی بار دیکھا ہے، جس جگہ جائیں، چاہے وہ پاکستان میں ہو، وہ ہندوستان میں رہ رہے ہیں یا لندن میں کیوں نہ رہے، وہ اپنی مذہبی روایات، ان کی وہ پگڑی ہوتی ہے جو، اور ان کی اپنی مذہبی یہ داڑھی ہونا ان کے مسلک میں ہے کہ داڑھی کو کٹوانا نہیں ہے، قسم کے بال وہ نہیں کٹواتے، اور داڑھی رکھتے، ان کی مسلک کی اور مذہبی روایات ہیں وہ اس کو نہیں چھوڑتے۔ تو مسلمان جو حق اور سچ مذہب پر ہے، دل سے مانتا بھی ہے کہ میں حق پر ہوں، میں اللہ کے حبیب کی دعوت پر لبیک کہتا ہوں، آپ کا کلمہ پڑھتا ہوں، آپ کی دعوت کو مان کر مسلمان ہوتا ہوں، لیکن میرا عمل اس کے مطابق نہیں ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ کافر ہو کر اپنے مذہب اور مسلک پر اتنا قائم، ہمیں کوئی شرم محسوس ہوتی ہے۔ اگر ہم سنت کے مطابق لباس بنائیں تو خود بھی شرم کرتے ہیں، دوسروں بھی شرم دلواتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ اگر ہم سنت کے مطابق کھانا کھائیں تو یہ خود کو بھی شرم محسوس ہوتی ہے۔ ایک صحابی رسول کو اللہ کے نبی نے سفیر بنا کر بھیجا، کفار کے ملک میں، غالباً روم میں گئے تھے، شام میں، وہ صحابی رسول گئے، اپنے اونٹنی پر یا گھوڑے پر سوار ہو کر گئے اور وہاں پہنچے، پرانے کپڑے تھے اور کپڑوں میں پیبند لگے ہوئے جسم پر، جسم سے ٹاکیاں لگی ہوئی، اسی حالت میں گئے۔ وہاں کئی ملکوں کے سفیر آئے ہوئے تھے، کئی ملکوں کے سفیر نے بلایا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی نے اپنا نمائندہ بنا کر ایک صحابی کو بھیجا۔ جب وہ کھانا کھانے لگے، اس صحابی کے ہاتھ سے ایک لقمہ گرا زمین پر، تو وہ لقمہ اٹھانے کے لیے ہاتھ نیچے کیا، ساتھ بیٹھے ایک آدمی نے گولی ماری کہ لوگ دیکھ رہے ہیں، لوگ مذاق اڑائیں گے کہ مسلمان اپنی روایات کا بڑا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بڑے شعور والے ہیں، بڑی بڑی مذہبی روایات ہیں، زمین سے کھانا اٹھا کر کھا رہے ہیں، یہ لوگ مذاق اڑائیں گے اسلام کا اور مسلمانوں کا۔ تو آگے سے انہوں نے کیا فرمایا تھا کہ میں ان چند احمقوں کی وجہ سے اپنے حبیب کی سنت کو چھوڑ دوں۔ کیسر روم نے اپنے جاسوس بھیجا تھا مسلمانوں میں، آپ کو پتہ بھی چل گیا یہ بات سے جاسوس آیا ہے، صرف معلومات لینے کے لیے آپ کے پاس رہا، اس کی مہمانی کی، کھانا کھلایا، پانی پلایا، رہنے کے لیے جگہ بستر دیا۔ تو جب واپس گیا تو کہنے لگا تم ان کے ساتھ کبھی نہیں لڑ سکتے، کبھی ان سے نہیں جیت سکتے۔ تو وہ کہنے لگے ہمارے پاس لشکر فوج زیادہ ہے، اسلحہ زیادہ ہے، 3 تلوار ہمارے پاس زیادہ ہے، ہماری فوج بڑی ہے، ہمارے ساتھ کئی ملکوں کے ریاستوں کے لوگ ہیں، تو ہم مسلمان تو تعداد میں کم ہیں، ہم ان کے ساتھ کیسے نہیں لڑ سکتے۔ تو وہ کہنے لگا میں نے ان میں جو اپنے امیر کی اطاعت دیکھی، اپنے کمانڈر کی اطاعت کرتے ہیں نا، تو وہ کسی میں نہیں دیکھی کہ اللہ کے نبی جب وضو فرماتے تھے نا، وضو کا پانی گرتا تھا تو صحابہ کرام زمین پر پانی نہیں گرنے دیتے اور ہاتھ نیچے ہاتھ کرتے، اپنے ہاتھوں کو نیچے کرتے اور سارے صحابہ کرام آگے بڑھتے اور سب اپنے ہاتھ آگے کرتے اور پانی کو اٹھا کر اپنے چہرے پر، اپنے جسم پر مار لیتے تھے۔ یہ محبت کی وجہ سے آپ علیہ السلام نے ایک مرتبہ پسنے لگوائی، یہ جو حجامہ کہتے ہیں، حجامہ آج کیا حجامہ لگواتے ہیں، آپ علیہ السلام نے حجامہ لگوایا، جو خون نکلا جسم مبارکہ سے، آپ کے جسم سے خون نکلا، ایک صحابی کو دیا کہ یہ خون
کہیں کسی جگہ دبا دو گرا دو. وہ صحابی رسول گئے, کچھ دیر بعد جب واپس آئے اللہ کے نبی نے پوچھا کہ وہ میں نے خون دیا تھا وہ کہاں گرایا؟ وہ کہنے لگا کہ میں نے پی لیا. حالانکہ ہمارے یہاں اس کو کیا سمجھا جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا تجھ پر تو جہنم حرام ہو گئی. جس میں اللہ کے نبی کا پاک خون جائے اس کو جہنم کی آگ چھو سکتی. حتیٰ کہ روایات میں جہاں تک لکھا ہے اللہ کے نبی کہ ہم لوگ کہتے ہیں ہمارے یہاں سے گندگی نکلتی ہے, اللہ کے نبی کا پاک لباس آپ منہ سے نکالتے, صحابہ کرام وہ بھی ہاتھوں پر لے کر چہرے پر جسم پر ملتے. آپ کے جسم سے جو پسینہ نکلتا تھا صحابہ کرام اس پسینوں کو اپنے شیشیوں میں, چھوٹے جو مٹی کے برتن تھے اسی میں اکٹھا کرتے اور وہ خوشبو سمجھ کر جسم پر لگاتے تھے. اور وہ خود کہتے ہیں کہ ایسی خوشبو کہیں بھی نہیں ملتی جیسے اللہ کے نبی کے جسم سے خوشبو آتی. تو وہ کہنے لگا کہ وہ اپنے امیر اور کمانڈر کی اتنی اطاعت کرتے ہیں کہ آپ کا حکم کی کبھی نافرمانی نہیں کرتے, تو آپ ان کے ساتھ کبھی جنگ نہیں کر سکتے. اور یہ ہمارے یہاں جو کہا گیا ہے کہ اسلام میں جنگ جو ہے دہشت گردی ہے, اس کا بھی آپ بات سن لیں. جب تک مسلمان جنگ لڑتے رہے ہیں, اسلامی سلطنت جب تک قائم رہی ہے, اللہ کے نبی کے دور میں 27 غزوات ہوئے, 80 سرائے ہوئے, خلفاء راشدین کا دور, تابعین, تبع تابعین, پھر خلافت عثمانیہ چلی. جب تک اسلامی سلطنت جنگ ہوتی رہی, اسلامی سلطنت میں مسلمانوں کا روب بھی قائم رہا, مسلمان پاور میں رہے, مسلمان کافروں پر غالب تھے. اور جب کفار کی باتیں ماننے لگ گئے, جنگ ختم کر دی, جنگ چھوٹ گئی. یہ نہیں کہہ رہا کہ جنگ ابھی سے شروع کر دیں, یہ نہیں کہہ رہا. جہاں جہاد فرض ہو وہاں کی بات ہو رہی. جس ملک میں جہاد جاری رہا, جہاں تک خلافت قائم رہی اس وقت تک جنگ جاری رہی. اور جب تک جنگ لڑتے رہے مسلمان ترقی میں اور پاور میں اور غالب رہے. جب تک اسلام کے احکامات کو چھوڑ دیا تو مسلمان مغلوب ہو گئے, کمزور, ہر طرح کی مالی کمزوری, جانی اور ہر طرح کی کمزوری میں مبتلا ہو گئے. جہاں جہاد فرض ہو وہاں کے لیے تمام کا تو عمل کرنا ضروری ہے, یہاں تو ایسا معاملہ نہیں ہے. اللہ پاک ہمیں دہشت گردی جیسی لعنت سے محفوظ فرمائے اور اسلامی احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.